یہ وہ مصلین ہیں کہ جو دکھا تو رہے ہیں کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں، لیکن اس نماز میں کھڑا ہوا جو جج ہے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا۔ وہاں کھڑا ہوا جو محافظ ہے وہ قرآن کے مطابق اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر رہا۔ وہاں پر کھڑا ہوا جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کے مطابق لوگوں کا علاج نہیں کر رہا۔ وہاں پر کھڑا ہوا جو ٹیچر ہے وہ قرآن کے مطابق لوگوں کو پڑھا نہیں رہا۔ ایون کہ نچلے درجوں پہ آئے تو وہ دودھ والا جو اس نماز میں کھڑا ہوا ہے وہ اس کا دودھ خالص نہیں ہے، یہاں تک کہ کریانے والے کے پاس جو چیزیں ہیں وہ خالص نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل کے مقام پر ہیں، تعلق کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر خالق بھی آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور مخلوق بھی پہنچ رہی ہے۔ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دیکھیں گے تو صل کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر خالق و مخلوق دونوں آ کر یکجا ہو رہے ہیں۔ خالق کی طرف جانے والے تمام راستے مخلوق کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لنا فتحا مبارکا من کتاب المبارک یا فتاح علیم، آمین یا رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری جو صورت ہے جی، پچھلی دفعہ سورہ الاخلاص پر ہماری بات ہوئی تھی، تو آج ہم نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور معنویت میں سب سے بڑی سورت کا انتخاب کیا ہے، سورہ القوثر۔ سورہ القوثر تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں سورہ القوثر کا مشاہدہ کیا ہے، اس کی کیفیت اور اس کی حیت کیا ہے، وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ بات شروع ہوتی ہے جی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس آیت میں جو انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، ذات مبارک ہے۔ انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مخاطب پوری کائنات ہے، پوری انسانیت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلم کے لیے، مکالمے کے لیے جب اللہ نے منتخب کیا ہے، یقیناً اس مکالمے کے اندر انسانیت کے لیے بہت بڑی غذا موجود ہے، شعور موجود ہے، ادراک موجود ہے، تدبر موجود ہے، تفسر موجود ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کے ان اسرار، ان رموز تک بات کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے دوسروں کے دلوں میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی جلا پیدا ہو، ان کے اندر ایک آگ ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر خواہش پیدا ہو کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں۔ تو مخاطب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، اب اس کے اعجاز جو ہیں وہ تو میں اتنی ٹائم بھی نہیں ہے اتنا میں بیان کر سکتا ہوں۔ البتہ ایک بڑی کمال چیز جو قرآن کریم کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کی 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتیں حرف را کے اوپر ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے قرآن کریم کا، بہت بڑا کمال ہے کہ قرآن کریم حروف میں جب را کا حرف استعمال کرتا ہے تو جہاں پر قرآن کریم را کا حرف لائے گا وہاں پر آپ کو روابط ملیں گے، کانٹیکٹس، تعلق، ربط ملے گا آپ کو۔ جہاں پر رے آئے گا وہاں پر آپ کو ربط ملے گا، اور جہاں پر آپ کو ربط ملے گا وہاں پر آپ کو ربوبیت ملے گی، انسانیت کی فلاح اور بہبود ملے گی۔ اچھا، اب قرآن کریم کا ایک بڑا خاص انداز ہے حروف کے لیے، حروف کے حوالے سے، کہ جب وہ بلندی کی بات کرتا ہے، اونچائی کی بات کرتا ہے، عظمت کی بات کرتا ہے، اونچائی کی، بلندی کی بات کرتا ہے، تو وہاں پر وہ لفظ لے کر آتا ہے میم۔ کیسے؟ سما، سما آسمان، میم، شمس، میم، قمر، میم، نجم، میم، ملائک، میم۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز میں عظمت آتی چلی جاتی ہے وہاں پر قرآن کریم نے ایک خاص کوڈنگ کر رکھی ہے کہ جس میں
جو مقام بلند ہے وہاں پر آپ کو میم کی تکرار ملے گی، لیکن جو ہی آپ رے کی تکرار میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ارض زمین، را ارض زمین، بشر را حجر، را بحر سمندر پتھر، را رواسی پہاڑ، را تو رب، یہاں تک کہ رب کا لفظ جب آپ کو ملے گا تو اس کا تعلق زمین سے ہے، اور اس کے اندر ربوبیت ہے، اور اس کے اندر انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے۔ تو اب جب قرآن کریم نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، تو اس آیت کی طرف جانے سے پہلے اس کا ایک پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو کہ قرآن کریم جو ہے، ایک تو وہ کوثر ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں بھی پوری بڑی تفصیل موجود ہے کہ جس میں خیر کثیر کہا گیا ہے، پھر کہا گیا ہے کہ یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، ایک حوض ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہیں، جہاں سے تمام لوگ جو ہیں وہ پانی پئیں گے اور شفا یاب ہوں گے۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ایک حوض جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ایک نہر ہے اس کی انا اعطیناک الکوثر کی، یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کا مشاہدہ کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کل ہم جب اپنے بچوں کے سامنے، یہ بچے ہمارے نماز میں سب سے چھوٹی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو اگر ہم انتخاب کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ جو سب سے چھوٹی صورت کا انتخاب کیا ہے، یہ کیا وہ عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ چھوٹی ڈبی بڑا دھماکہ، تو یہ اس کے اندر واقع ہی یہ دکھائی تو دے رہی ہے کہ یہ 10 الفاظ پر مبنی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا کمال ہے قرآن کریم نے جو رکھا ہے۔ اب اس سے پیچھے آپ چلے جائیے سورۃ ضحیٰ کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ عطا کرے گا کہ جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر استجاب ہے، یہاں پر وہ دعویٰ قبول ہوا ہے، وہ بات پوری ہوئی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر کہا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب جو عطا ہے وہ وہاں پر مکمل ہو گئی ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے ہم دیں گے، اور یہاں پر وہ بات مکمل ہو گئی ہے، کچھ ہی صورتوں کا اس میں فرق آتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو قرآن کریم نے یہ جو عطا کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو عطا کریں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے، اس کے اندر اسی صورت میں 3 بڑے قوانین اللہ نے دے دیے ہیں، جو کہ میں نے عرض کی کہ انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مخاطب پوری کائنات ہے، پوری انسانیت ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا راز ہے؟ وہ راز یہ دیکھیے گا کہ وہ پوری صورت میں نہیں پڑھتا کیونکہ وقت کی ذرا قلت ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بڑے اصول دیے ہیں اسی صورت میں، سورۃ ضحیٰ کے اندر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے کہ جس پر آپ راضی ہو جائیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 بڑے اصولوں میں ایک پہلا اصول آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ آپ نے سختی نہیں کرنی۔ پہلا اصول، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو آپ نے جھٹکنا نہیں ہے۔ اب دوسرا قانون آ گیا، اب تیسری بات آ گئی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہیں، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں بخشی ہیں، ان کو بیان کیجیے، نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اچھا، اب یہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے وہ ان 3 قوانین کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضا ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ 3 قوانین آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اب اسی پس منظر کو آپ لے کر آگے چلیے، تو یہ 3 آ گئے۔ اب سورۃ القوثر سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الماعون،
سورہ المعون، پھر انہی کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ آپ اب کوثر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوثر کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اسے دیکھا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے، کفر نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے، مانتا بھی ہے، تکذیب کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اب آ جائیں، وہی پیچھے کا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، یہ کیا کر رہا ہے جو دین کے اندر تکذیب کر رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور وہ کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کے منہ میں نوالا نہیں جانے دیتا، سبب نہیں بنتا اس کے نوالے کا۔ فویل للمصلین، اور تباہی ہے مصلین کے لیے، عام طور پر اس کے نیچے لکھا جاتا ہے نمازیوں کے لیے، عام طور پر جو لکھا جاتا ہے مصلین، نمازیوں کے لیے۔ یہاں پر ایک بہت بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بعد میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو قرآن کریم میں صلاۃ کے دو مقامات ہیں، ایک صلاۃ آتا ہے تا المربوطہ کے ساتھ، صلاۃ تا المربوط، تے جو ہوگا وہ بند ہوگا، اوپر اس کے دو نقطے ہوں گے، یہ جو تا ہے، یہ تا ہوتی ہے وہ صلاۃ کہ جو حرکات پر مبنی ہوتی ہے، جو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جاتی ہے۔ یہ جو حرکات، جو ہم حرکاتی نماز پڑھتے ہیں، یہ تا المربوطہ کے اندر آتی ہے۔ لیکن جو ہی قرآن صلاۃ کے لفظ میں تا کو کھول دیتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تا المبسوطہ، یا جسے تا المفتوحہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو تا استعمال ہوئی ہے وہ تا المفتوحہ استعمال ہوئی ہے، تا المبسوطہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کریم، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ کون سے نمازیوں کی بات ہو رہی ہے کہ فوائل المصلین الذین عن صلاتهم ساہون، تو تباہی ہے ایسے نمازیوں، نماز تو تباہیوں سے بچانے والی ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے جی کہ فوائل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون۔ اب معون کہتے ہیں لغت میں اس بڑے برتن کو کہ جس کے اندر 10 سے 15 لوگ ایک ساتھ کھانا کھا لیں۔ ہمیں یہ تو کہا گیا ہے کہ رعایتاً برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے، وہ یمنعون الماعون، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ کون سے برتن کی بات ہو رہی ہے۔ معون کہتے ہیں وہ بڑا تھال، وہ بڑا جس میں تقریباً 15 سے 20 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے اس میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونٹی کو ڈینائی کرتے ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو یونٹی کو، اتحاد کو ڈینائی کرتے ہیں۔ دوسرا میننگ جو ہے معون کا، وہ کہتے ہیں فوارے کو۔ فوارے کو عربی زبان میں معون کہا جاتا ہے۔ یہ معون کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ اس فوارے کے نیچے پانی اکٹھا ہوتا ہے، تعاون اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ تعاون جو ہے وہ لوگوں کی معاونت کے ساتھ بلند ہوتا ہے، اور دوبارہ انہی لوگوں کے اوپر، اسی ملک کے اوپر، اسی زمین کے اوپر، اسی شہر کے اوپر شاور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو معاون ہے یہ پورا ایک بیت المال کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک اکنامیکل سسٹم۔ تو یہ لوگ کرتے، یہ جو جن کو کہا جا رہا ہے کہ فوائل المصلین، یہ وہ مصلین ہیں کہ جو دکھا تو رہے ہیں کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں، لیکن اس نماز میں کھڑا ہوا جو جج ہے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا۔ وہاں کھڑا ہوا جو محافظ ہے وہ قرآن کے مطابق اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر رہا۔ وہاں پر کھڑا ہوا جو ڈاکٹر ہے وہ قرآن کے مطابق لوگوں کا علاج نہیں کر رہا۔ وہاں پر کھڑا ہوا جو ٹیچر ہے وہ قرآن کے مطابق لوگوں کو پڑھا نہیں رہا۔ ایون کہ نچلے درجوں پہ آئے تو وہ دودھ والا جو اس نماز میں کھڑا ہوا ہے وہ اس کا دودھ خالص نہیں ہے، یہاں تک کہ کریانے والے کے پاس جو چیزیں ہیں وہ خالص نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جو تعلق قائم رکھا ہے، جو رویہ خدا کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، وہی رویہ آپ دیکھ لیجئے کائنات نے ان کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے کہ ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے۔ فوائل المصلین الذین عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون، دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم بڑے نمازی ہیں جی، ہم بڑے، ہماری نماز بڑی کمال ہے، بڑی بہترین ہے۔ ویمنعون الماعون۔ تو اب یہ جو پچھلا آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ سورہ الضحیٰ کے اندر وہ جو 3 قوانین ہیں، اس کے بعد پھر سورہ الماعون کے اندر یہ جو بات ہے، اب آئیے اس بات کے اوپر کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ کوثر جو ہے وہ حوض کوثر ہے، کچھ نے کہا کہ یہ ایک نہر ہے، کچھ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، کچھ نے محبت کرنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کچھ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کچھ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کی رائے آتی گئیں اور مختلف لوگوں کی بات آتی گئی۔ لیکن آج جو ہم آپ کے سامنے یہ مشاہدہ لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اس کوثر سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو نہر ہے جنت کے اندر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر موجود ہیں اور وہاں سے سب پانی پی رہے ہیں۔ ایک حوض یہاں پر بھی ہے، ایک نہر یہاں پر بھی ہے کہ جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، اور وہ قرآن کریم آپ کو پلائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا کثرت کے ساتھ۔ اچھا، جمع الکثرہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جمع الکثرہ کوثر، کوثر کہتے ہیں۔ علماء نے اس کے درمیان، کچھ علماء نے یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ کثرہ اور کوثر، اس میں یہ فرق ہے کہ جو یہ کثرت ہے جسے کثیر کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ لا تعداد ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا حجم ہے اس کا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر معنویت کے اندر حدود ہیں۔ لیکن جہاں پر معنویت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مادیت تو ہے ہی ہے لامحدود، معنویت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہاں پر کوثر کا لفظ عربی زبان کے اندر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں انتخاب کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ، اب عام ترجمہ ہے کہ نماز پڑھیں اور جڑ جائیں، یقیناً نماز کے ہی ذریعے الحمدللہ ہم جڑتے ہیں، لیکن ہم جب عربی زبان کے اندر آئیں گے فصل کو جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، صل کہتے ہیں جڑنے کو، جڑنے کو صل۔ تو پتہ چلا کہ دوسرے مقام پر جب ہم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائک، اس کے فرشتے جو ہیں وہ صل کرتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اے مومنین کی جماعت، اب آپ نے بھی ساتھ دینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صل جو ہے وہ بیسیکلی ساتھ دینے کو کہا جاتا ہے، جوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ اب جب اس کے مادے کے اوپر ہم آئیں گے تو پھر اس کے بہت سارے میننگز ہیں، جس میں دعا کرنا ہے، جس میں نماز پڑھنا ہے، جس میں تعلق قائم کرنا ہے۔ تعلق بھی بہت اہم چیز ہے اس صل کے اندر۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اس کوثر کے اندر جو سب سے بڑا تعلق آپ کو دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بظاہر لوگوں کے سامنے خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھا ہوا ہے، لیکن معاشرے کا حال یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں دے رہے۔ مطلب خالق کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ کمزور ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل کے مقام پر ہیں، تعلق کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر خالق بھی آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور مخلوق بھی پہنچ رہی ہے۔ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دیکھیں گے تو صل کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر خالق و مخلوق دونوں آ کر یکجا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کوثر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکٹ اور اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا دیا دنیا کو کہ دیکھیے، اگر آپ کا تعلق خالق سے ہے اور مخلوق سے آپ کمزور ہیں تو بات ناقص ہے۔ اگر آپ کا تعلق مخلوق سے ہے اور آپ کا تعلق خالق سے کمزور ہے تو آپ ناقص ہیں۔ جب تک آپ متساوی نہیں ہوں گے، جب تک آپ متساوی نہیں ہوں گے، آپ اس کوثر کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کا تعلق عطا کیا گیا ہے۔ اس صل کا حال یہ ہے، اس صل کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں یا نام لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ صل مجھے بتا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر خالق اور مخلوق دونوں یکجا ہو گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا، اب یہاں پر وانحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ دیکھیے کہ فرمایا گیا کہ رب کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے، تو سب سے پہلے یہ تعلق قائم کیسے ہوا ہے؟
تو پتہ چلا کہ یہ ون ہر کے ذریعے قائم ہوا ہے کہ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ ایک صحرا، اس صحرا میں رہنے والا ایک بدو، میں تو قریب سے ان لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، اس کے پاس اس کی دنیا میں سب سے مہنگی ترین، اس بدو کے پاس جو چیز ہے وہ اس کا اونٹ ہے، سب سے مہنگی ترین چیز، جس پر اس کی نقل مکانی منحصر ہے، جس پر اس کا رزق، اس کی تجارت منحصر ہے، جس پر اس کا دودھ، اس کی اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ منحصر ہے، تو مہنگی ترین چیز جو ہے وہ اس کا اونٹ ہے، اس کا اونٹ جو ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نحر کا لفظ جانوروں میں خالصتاً اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تو ہے، آپ نے رب کے ساتھ قائم کر لیا ہے ایک تعلق، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ آپ اپنی مہنگی ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اس قربانی، ابھی ہم محرم سے گزر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھ لیجئے، قربانیوں کا ایک قدیم اور پرانا سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا، جو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوتا ہے اور کربلا کے میدان تک آ جاتا ہے۔ یہ ون ہر کا پورا ایک سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ وہ ون ہر کا سلسلہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ ہے سل کا مقام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ کو جو کوثر عطا کیا گیا ہے، اس کوثر کے اندر نقطہ ماسکہ اللہ کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا متساوی تعلق، جسے سل کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر خالق اور مخلوق دونوں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے، اب اس پوری ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ ذرا اگر مجھے کہیں کہ اس بات کو لپیٹ کر اس کو کوئی نسخے کے اندر پیش کریں، تو نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والے تمام تر راستے، سورہ القوثر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف جانے والے تمام راستے مخلوق کے دل سے ہو کر گزر کر جاتے ہیں۔ خالق کی طرف جانے والے تمام راستے مخلوق کی طرف سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس تعلق کی بنا پر عطا ہوا ہے، اس تعلق میں، اس ڈکٹیشنز کے اندر، ان ہدایات کے اندر سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، آپ نے کسی سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور ہم جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ 50 سال 60 سال تقریباً ہمیں یہ سنتے ہوئے گزر گئے، کوئی بھی بات ہوئی، خاص طور پہ راول پنڈی کا تو یہ پرانا ڈائلاگ ہے، اور جناب کیڑی گل پہ کرنے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہونا۔ یہاں پر آپ جس معاشرے میں سوال پیدا نہیں ہوتا، وہاں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، قرآن کریم میں یسألونک یسألونک یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب نبوت اور رسالت کی دلیل قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے اندر سوال پیدا کر دیا تھا، اور قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ سوال کرنے والوں کو جھڑکنا نہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں انہیں بیان کریں۔ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے، اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو اس سے محروم ہیں، جو اس سے محروم ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّ شَأْنِيَكَ، اب آپ کے اس تعلق اور آپ کی ان قربانیوں کے سامنے کوئی اس چیز کے شایان شان آئے گا تو وہ ابتر ہو جائے گا، مقطوع نسل ہوگا، اس کی نسل آگے نہیں چل سکتی۔ تو ہمیں قرآن کریم میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے اندر، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس میں سے سبق لینا بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کے اندر مخاطب ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ
ابتر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔